اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي صدق اللہ العظیم۔ آج سورہ طٰہٰ آیت نمبر جو ہے 90 سے پڑھیں گے چند آیات۔ گزشتہ آیات کے اندر آپ نے پڑھا کہ جب بنی اسرائیل فرعون سے اور اس کی قوم سے آزاد ہوئے، اللہ نے 3 نعمتیں کی تھیں ان کے اوپر۔ پہلی نعمت یہ تھی کہ انجیناکم من عدو، ہم نے تمہیں دشمن فرعون اور قوم فرعون سے آزاد کرایا، اور پھر ہم نے تم سے وعدہ کیا کہ جلدی سارے طور پہاڑ کی دائیں جانب چلو، اور تیسری نعمت ہم نے اپنے طرف سے آپ کے اوپر من سلوہ بھی نازل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ وعدہ دیا کہ اب آزاد ہو چکے ہو، جلدی جلدی کوہ طور کی دائیں جانب چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود جلدی جلدی چلے گئے کہ میں جا کے رب سے سب سے پہلے کلام کروں گا، اور پیچھے نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا دیا، وہ قوم کو لے کے آگے آہستہ آ رہے ہیں۔ لیکن قوم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال لیا، ان سب کے پاس زیورات تھے، اپنے بوجھ تھا بہت زیادہ۔ ان سب نے بوجھ اپنے ہلکا کرنے کے لیے سب نے مشورہ کیا کہ ایک بٹھی کے اندر وہ ڈال کے سارا سونا ہم وہ چھوٹی تختیاں بنا لیں گے، وہ اینٹیں بنا لیں گے، پھر ہر کسی کا جو ہوگا اس کو دے دیں گے، اس طرح وزن کم ہو جائے گا۔ کسی نے کتنے زیور اٹھائے، کسی نے گلے میں، کسی نے ہاتھ میں۔ تو یہ ساری ذمہ داری سامری کو دی گئی تھی۔ سامری نے سارا سونا پگھلا کے اس نے ایک بچڑا تیار کر دیا۔ بچڑا تیار کیا، پھر کہا کہ یہ تمہارا بھی الہ ہے اور حضرت موسیٰ کا بھی الہ ہے، نعوذ باللہ۔ الہکم و الہ موسیٰ فنسی، موسیٰ تو بھول گیا ایسے کوہ طور پر اپنے رب کو ملنے کا، اصل رب میں نے تمہیں بنا کے دیے۔ قوم بھی نئی نکلی تھی بت پرستی سے، پھر وہ دوبارہ بت پرستی میں لگ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، دیکھو آپ جلدی جلدی آ گئے، لیکن پیچھے آپ کی قوم گمراہ ہو گئی ہے، ازمائش میں فتنے میں ہم نے اس کو ڈال دیا۔ آپ کو قوم کو آپ نے چھوڑنا نہیں تھا، اپنے ساتھ لے کر آتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ ہوا، حضرت ہارون پر بھی غصہ ہوا، قوم پر بھی آپ کو غصہ ہوا۔ جب واپس لوٹے تو آپ نے وہ تختیاں اس طرح پھینک دی زمین کے اوپر، سورہ اعراف کے اندر ہے۔ تو پھر آ کے حضرت ہارون کو یہاں سر سے پکڑا، جھنجھوڑا اس کو، یجرہ الیہ، اور پھر اس کو کھینچا اپنی طرف۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا سارا موقف بیان کیا۔ حضرت موسیٰ جب آئے غصے میں تو آپ کے آنے سے پہلے حضرت ہارون ان کو سمجھا چکے تھے، بھی آپ نے غلط کر رہے ہیں، یہ آزمائش ہے آپ کی۔ جبکہ بائبل کے اندر ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ بت بنایا تھا، یہ گوشالہ، یہ بچڑا بنایا تھا، جو کہ سراسر بنی اسرائیل جھوٹ ہے۔ حضرت ہارون خود درس دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور بلا شبہ یقیناً ہارون نے ان سے پہلے کہہ دیا تھا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ، اور البتہ تحقیق قَالَ کہہ دیا تھا، لَهُمْ ان کے لیے، ہارون نے، من قبل ان سے پہلے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضرت ہارون نے ان کو کہہ دیا تھا، کیا؟ یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، کہا کہ یقیناً اے میری قوم، بات یہی ہے کہ اس کے ساتھ تمہاری آزمائش کی گئی ہے۔ بات یہی ہے کہ اس کے ساتھ تمہاری آزمائش کی گئی ہے، اللہ نے تمہیں کسی آزمائش میں ڈالا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِ أَمْرِي، اور کہا کہ یقیناً تمہارا رب رحمان ہی ہے، سو تم میرے پیچھے چلو۔ وَأَطِيعُوا، اور تم میرے پیچھے چلو، وَأَمْرِي، میرا حکم مانو۔ یہ درس دے رہے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو نائب جانشین تھے، وہ درس دے رہے ہیں، اے لوگو، بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ تمہاری آزمائش کی گئی ہے، یقیناً تمہارا رب رحمان ہے، بس تم میرے پیچھے چلو اور میرا حکم مانو۔ آگے جواب کیا آتا ہے؟ انہوں نے کہا لن نبرح علیہ عاکفین، انہوں نے کہا ہم اسی پر مجاور بن کر بیٹھے رہیں گے، یعنی وہ جو بچڑا بنا تھا گوشالہ، ہم اسی کے اوپر مجاور بن کر بیٹھے رہیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف واپس آئیں۔
یعنی معلوم وہ آگے نہیں گئے، وہ طور پہاڑ پر وہیں انہوں نے بت بنایا، بت پرستی میں لگ گئے، آگے گئے نہیں وہ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف واپس آئیں۔ قال یا ہارون ما، اچھا اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات شروع ہو رہی ہے، آپ واپس آ گئے، تو آپ نے کہا اے ہارون ما منعکا، تجھے کس چیز نے روکا، اذ رأیتہم ضلوا، جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، کس چیز نے تجھے روکا تھا کہ تو نے ان کو منع نہیں کیا، کیوں تو نے ان کو روکا نہیں؟ بت پرستی سے وہ گوشالہ بچڑا بن گیا، اس کی عبادت شروع ہو گئی، تو آپ کو کس چیز نے روکا تھا کہ آپ ان کو منع نہ کریں؟ اے ہارون تجھے کس چیز نے روکا جب تو نے انہیں دیکھا وہ گمراہ ہو گئے ہیں؟ اللہ تتبعانی، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو میری پیروی نہ کرے۔ اے ہارون علیہ السلام، جب آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو آپ نے میری پیروی کیوں نہیں کی؟ مقصد یہ کہ میرے پاس کیوں نہیں آئے آپ جلدی طور پہاڑ پر آتے، میں جو وہاں 40 دن رہ کے آیا ہوں، وعدہ تو تھا 30 دن کا، لیکن اللہ نے پھر مزید 10 دن بڑھا دیے، 40 دن اللہ تعالیٰ نے کر دیے، تو آپ کا حق بنتا تھا آپ میرے پاس آتے، مجھے بتاتے، آپ نے تو تتبعانی میری پیروی نہ کی، کیوں آپ نے ایسے کیا؟ افعصیت امری، اور تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی، کہا کہ تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں، غصے میں ہے، تو آخر کار آپ نے کیا کیا؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی، اور داڑھی پکڑ کر شدید آپ نے کھینچ کے غصے کا سخت اظہار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب ادھر تذکرہ نہیں ہے اس صورت کے اندر، یہ اس جگہ پر، یہ نام پارے کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شدید غصے میں آئے، وَآخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، یہ سورہ اعراف ہے، 7ویں سورت نامہ پارا، اور یہ آیت نمبر جو ہے 151 150 اس کے اندر ہے کہ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تختیں اس طرح غصے سے پھینک دی، وَآخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور آپ نے پکڑا اپنے بھائی کے سر کو، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اس کو کھینچا اپنی طرف، جھنجھوڑا، کھینچا اس طرح، تو پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ بات کی، قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، کیونکہ مختلف مقامات پر تذکرے ہوتے ہیں تو تمام مقامات سامنے رکھیں تو پھر تفصیل صحیح ہوتی ہے۔ یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اس نے کہا میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ، نہ میری داڑھی پکڑ، ولا براسی، اور نہ میرا سر، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں جائے بیٹے، نہ میری داڑھی پکڑ نہ میرا سر، میرا داڑھی اور میرا سر نہ پکڑ، چھوڑ دے ان کو۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کے جو بھائی تھے حضرت ہارون، ان کی داڑھی بھی تھی، جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب کی داڑیاں تھیں، اس لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 10 من الفطرات، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک فرمایا کہ داڑھی جو ہے یہ بھی فطرت ہے، ہر پیغمبر کی، ہر نبی کی، ہر رسول کی داڑھی تھی، تو اس لیے بخاری کے اندر 4 سیگے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائے، آف اللحا، لوگوں داڑھی کو معاف کر دو، ارخ اللحا، داڑھی کو لٹکاؤ وافر مقدار میں، جتنی آتی ہے اس کو چھوڑ دو، اور اس طرح وفیر اللحا، داڑھی کو وافر مقدار میں رکھو، اوف اللحا، بڑھاؤ داڑھی کو۔ مختلف حدیثوں کے اندر فرمایا کہ مجوسیوں کی اور اس طرح یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑیاں کاٹتے ہیں، چھوٹیاں رکھتے ہیں، اس طرح رکھ دی چھوٹی چھوٹی، ہاں جی ایک بالشتی ایک مٹھی سے اوپر ہے تو کاٹ دو اس کو، یہ اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ داڑھی کو لٹکاؤ، داڑھی کو وافر مقدار میں رکھو، بڑھاؤ۔ تو جتنے پیغمبر گزرے ہیں، جتنے نبی، سب داڑھی والے تھے۔ داڑھی مسلمانوں کی ہم سب کی شان ہے، یہ جنت کے اندر نہیں ہوگی، دنیا کے اندر ہے، جنت کے اندر نہیں ہوگی، وہاں شوق پورے کر لینے چاہیے۔ انی خشیت، اچھا آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے سب کچھ کیا تھا، میں نے کو ڈرایا بھی ہے، دھمکایا بھی تھا، سب کچھ میں نے بتایا، لیکن میں نے زیادہ سختی اس لیے نہیں کی کہیں ان کے اندر گروہ بندی نہ بن جائے، خانہ جنگی نہ ہو جائے، آپس میں
یہ گرو گرو نہ بن جائیں. میں نے سمجھایا تھا انی خشیت ان تقولا، میں نے تو اس سے ڈرایا کہ تو کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دیا. میں اس سے ڈرا کہ تو کہے گا. حضرت ہارون فرماتے ہیں کہ انی خشیت ان تقولا، میں تو اس سے ڈر گیا کہ تو کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی. فرقت بین بنی اسرائیل، یعنی کہ تو نے بنی اسرائیل کے اندر فرقے بنا دیے، کوئی عبادت کرنے والے کوئی نہ، اس طرح تقسیم جو ہو جائے گی، اس سے میں ڈرتا تھا. کہا تو آپ نے پیچھے بھی ہے شروع آیت میں اللہ نے آپ کی صفائی دے دی ہے کہ آپ نے کہا تھا، روکا تھا اس سے. ولم ترقب قولی، اور میری بات کا انتظار نہ کیا. اے میرے بھائی، ایک تو یہ ڈر تھا کہ آپ کہیں گے کہ لوگوں کے فرقے بن گئے، اور دوسرا آپ یہ کہتے کہ آپ نے میری بات کا انتظار نہ کیا. یہ ساری باتیں حضرت ہارون کی سننے کے بعد آخر میں حضرت ہارون علیہ السلام سے فارغ ہو کر آپ نے پھر کہا قال فما خطبکما یا سامری، کہا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے. اب یہاں تھوڑا سا انداز جو غیظ و غضب والا، غصے والا تھا، تھوڑا نرم ہو گیا، کیونکہ اپنوں کے ساتھ جو ہوتا ہے تھوڑا سا غصہ ہوتا ہے. آپ نے بے تکلفی کے ساتھ غصے کے ساتھ بات کی. جب انہوں نے صفائی پیش کر دی، اچھا اور معقول عذر پیش کر دیا، پھر آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے جو ہے مغفرت کی دعا کی. اب اسی سورہ اعراف کے اندر ہے، سورہ اعراف کے اندر آپ نے دعا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا برحمتک وانت ارحم الراحمین. اللہ میں نے کوئی خطا کر لی، ایک بھائی کی داڑھی سے پکڑا، سر سے پکڑا، اللہ میری خطا معاف فرما، تو مجھے اور میرے بھائی کو دونوں کو ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما. آپ نے پھر دل بھی صاف کیا بھائی کے لیے، اور پھر ان کے لیے مغفرت کی اور اپنے لیے بھی دعا کی. اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے کیوں یہ پھوٹ ڈالی، لوگوں کے درمیان یہ خرافات بدعت ڈالی، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا تھا جی حضرت جی جب جبریل امین آئے تھے، ایک تفسیر ہے جس کا کوئی خاص حوالہ نہیں ہے حدیثوں کے اندر، سن لے اس کو، لیکن اس کا کوئی ثبوت کسی مستند حدیث سے نہیں ملتا. کہتے ہیں کہ جی سامری نے کہا تھا کہ حضرت جی جب بنی فرعون کو تباہ کرنے کے لیے حضرت جبریل امین آئے تھے گھوڑی کے اوپر، تو ان کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے سے جو مٹی آئی تھی، میں نے وہ مٹی سے ایک مٹھی بھر لی. جب میں نے سونا پگھال لیا، بچڑا بنایا، تو میں نے اس بچڑے کے اندر وہ مٹی ڈالی، اس سے آواز سیٹی نکلنے لگی. تو مجھے محسوس ہوا کہ اصل حق یہی ہے. یہ سامری نے ایک توجیہ اور تعویل کی، تو اس کی کوئی صحیح حدیث سے جو ہے ہمیں نہیں ملتی کوئی بات جو یہ بات لکھی اسی کو مانے. پہلا حصہ جو ہے تھوڑا سا صحیح ہے کہ میں نے جبریل امین کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھائی، پھر اس سے گوشالہ میں نے بنایا، لیکن قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ملتی. بس یہ ہے کہ جتنا ترجمہ ہمیں مل گیا اس کو یاد رکھ لیں، اسی کے اوپر کوئی مستند جو ہے وضاحت نہیں ملتی اس تفسیر کی. بس اس ترجمے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نہ اس کا انکار کرتے ہیں نہ تصدیق. جو ان کا واقعہ سامری کا یہ تھا ترجمہ، بس آپ یاد رکھ لیں. آپ نے فرمایا سامری تیرا کیا معاملہ ہے، کیوں تو نے لوگوں کو گمراہ کیا، یہ بچڑا بنایا، یہ ساری بات. اس نے کہا بصرت بما لم یبصروا، اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی، میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے رسول کے پاؤں کے نشان سے ایک مٹھی اٹھائی. فقبضت قبضۃ، میں نے ایک مٹھی اٹھائی، اثر الرسول، رسول کے پاؤں کے نشان سے. کیا مقصد؟ اب رسول سے مراد بعض لوگ کہتے ہیں جبریل امین ہے. جبریل امین کا نہ آگے تذکرہ ہے نہ کہیں پیچھے تذکرہ ہے. رسول کا تذکرہ تو آیا ہی نہیں کہیں، الرسول لفظ آیا ہے. تو بعض نے کہا اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ ان کے پاس جب جبریل آیا تو اس وقت بنی سامری نے یہ ساری بات کی. اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد جبریل امین ہے. بہرحال کوئی مستند جو بات نہیں ہے کہ کس کی طرف جو ہے دلائل جاتے ہیں، کہ مستند بھی کوئی بات نہیں ہے. بس آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ اس نے کہا تھا کہ یہ رسول قاصد آیا. قاصد سے مراد جبریل امین بھی ہو سکتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں. میں نے رسول کے پاؤں کے نشان سے ایک مٹھی اٹھائی.
رسول کے نشان سے ایک مٹھی اٹھائی، پس میں نے وہ ڈال دی، میں نے وہ مٹھی ڈال دی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِنَفْسِي، تو میرے دل نے اس طرح کرنا میرے لیے خوشنما بنا دیا۔ سولت خوشنما بنا دیا میرے دل نے اس طرح کرنا۔ میں نے وہ مٹھی جو تھی بھری تھی، میں نے رسول کے پاؤں کے نیچے سے جو مٹی میں نے اٹھائی تھی اس کو میں نے اس بچھڑے میں ڈالا، تو پھر کہتے ہیں کہ میرے دل نے اس طرح کرنا میرے لیے خوشنما بنا دیا۔ تو اب اس کی وضاحت یہ مختصر یہ ہے کہ اس نے کہا تھا میں نے جبریل امین جس گھوڑی پر آیا تھا اس کے پاؤں کے نیچے سے میں نے مٹی اٹھائی، پھر وہ بچھڑے میں ڈالی اور ڈال کے پھر میں نے اسے جانور تیار کیا اور میں نے کہا یہ تمہارا خدا ہے۔ اب اس توضیح کی وضاحت کی کوئی جو قرآن حدیث کے اندر تصریح نہیں آتی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگلی آیات میں بد دعا کی تھی، اے سامری دنیا کے اندر جا، یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ، فَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ۔ سامری کو اللہ نے یہ سزا دی، سامری کو اگر کوئی ہاتھ لگاتا یا اس کو کوئی ہاتھ لگاتا وہ شدید قسم کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا۔ لا تقول لا مساس، یہی کہتا رہتا او مجھے نہ چھونا میں تمہیں نہیں چھوؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سامری کے لیے سزا مقرر کی جس نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا اور خود بھی گمراہ تھا، تو کل اس سے آگے پھر پڑھ لیں گے۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَارِ الرَّسُولِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَارِ الرَّسُولِ، اس نے کہا تھا میں نے رسول کے پاؤں کے نشان سے ایک مٹھی اٹھائی، میں نے رسول کے پاؤں کے نشان سے، رسول کے پاؤں کے نشان سے ایک مٹھی اٹھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ طٰہٰ آیت نمبر 57 سے 97 سے انشاءاللہ رکوع تک پڑھیں گے۔ کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا، جب کوہ طور سے واپس ہے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے غصے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے، وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ پھر مخاطب ہوئے تھے سامری سے، سامری نے ایک جیلی قسم کی ایک کیفیت صورت اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیش کی۔ یا بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ میں نے تیرے پاؤں کے نیچے سے وہ مٹی اٹھائی تو میں نے پھر اس طرح یہ کام کیا۔ بار کہ یہ جتنی باتیں ہیں کوئی صحیح سند کے ساتھ باتیں نہیں ہیں، تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا کہ جا دنیا کے اندر تو یہی کہتا رہے گا، ایک دوسرے کو نہ چھوئیں، ایک دوسرے کو نہ چھوئیں۔ اللہ نے اس کو ایک ایسی بیماری لگا دی اچھوت کی، جس کو یہ ہاتھ لگاتا یا کوئی اس کو ہاتھ لگاتا شدید قسم کی اس کو بھی تکلیف ہوتی جس کو اس نے ہاتھ لگایا ہوتا، یا کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تو سخت قسم کی اس کو بھی اذیت۔ حضرت صاحب تو حیا شرم یہ تھوڑی بہت، اس کو بھی کوئی ہاتھ لگاتا تو اس کو شدید بخار ہو جاتا، تکلیف ہو جاتی، یا یہ کسی کو لگاتا تو اس کو بھی شدید قسم کا جو ہے بخار یا کوئی تکلیف جو اللہ نے لگائی تھی اس کو ہو جاتی۔ اس کو اللہ نے اس طرح کی تکلیف کیوں دی کہ اللہ نے اس تکلیف سے تو اس کو گویا کہ معاشرے سے بھی دور کر دیا۔ اس کی مفسرین نے توجیہ لکھی ہے کہ اس کا بچھڑا بنانا اور یہ بت بنانا اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ میں پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں۔ شہرت پسند بندہ تھا، شہرت چاہتا تھا یہ کہ میرے واہ واہ میرے ارد گرد لوگ ہی لوگ ہوں۔ اللہ نے ایسی اس کی جو ہے مت ماری کہ دنیا کائنات سارے معاشرے سے الگ تھلگ ہو کے وہیں ذلیل و خوار ہو کے مر گئے۔ تو کیا اللہ نے سزا دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال فاذهب، فرمایا کہ جا، پس جا، فإن لك فی الحیات، بے شک تیرے لیے زندگی بھر یہی ہے، ان تقول لا مساس، کہ کہتا رہے ایک دوسرے کو نہ چھونا، ایک دوسرے کو چھونا نہیں، ایک دوسرے کو چھونا نہیں۔ ان تقولا، زندگی بھر یہی ہے کہ کہتا رہے، ان تقولا کہتا رہے، لا مساسا ایک دوسرے کو چھونا نہیں۔ اب چھونا نہیں سے مراد یہ مساس جو ہے لا مساس، یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، قاتل یقاتل مقاتلۃ و قتالا،
با مفعلہ کا مصدر ہے، اور آپ کو پتہ ہے با مفعلہ میں مشارکت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا، تو اس لیے اس کا معنی بھی وہی ہے مشارکت والا، کہ کہتا رہے ایک دوسرے کو نہ ہی چھونا، ایک دوسرے کو چھونا نہیں، مجھے بیماری لگ جائے گی، تجھے لگ جائے گی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بیماری لگا دی۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ صرف یہی نہیں ہے کہ دنیا میں تجھے عذاب سزا مل گیا، کام ختم ہو گیا، نہیں، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، بے شک تیرے لیے ایک اور بھی وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی تجھ سے ہرگز نہ کی جائے گی۔ کیا مقصد؟ کہ تیرے لیے یہ تو دنیا کی سزا ہے، ایک دوسرے کو چھونے سے تجھے بڑی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن قبر کے اندر بھی تجھے عذاب ہوگا اور حشر کے اندر بھی تجھے عذاب ہوگا، قبر کا، میدان محشر کا، قیامت کا، وہ بھی عذاب کھڑا ہے تیرے لیے۔ کیوں؟ یہ مشرک تھا، مشرک کے لیے تو سکون نہیں ہے آخرت کے اندر۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، بے شک تیرے لیے ایک اور بھی ایک اور وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی تجھ سے ہرگز نہیں کی جائے گی۔ آگے اگلی آیت کا مفہوم یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے سامری، جس بچڑے کو تو نے اپنا خدا معبود بنایا، اب دیکھ اس کی طرح میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ٹکڑے کر کے اس کو سمندر میں ڈال دیا، اور پھر سبق دیا یہ، اے سامری، جو اپنے جسم کی حفاظت نہیں کر سکتا تمہارا خدا، وہ تمہاری کی حفاظت کرے گا۔ وانظر الی الہک الذی، فرمایا کہ اپنے معبود کو دیکھ، الذی ظلت علیہ، ظلہ کا معنی جس کے اوپر تو مجاور بنا رہا، دیکھ اپنے معبود کو جس پر تو مجاور بنا رہا، لَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ، یقین ہم اسے ضرور اچھی طرح جلائیں گے، لَنُحَرِّكَنَّهُ، یقیناً ہم اسے ضرور اچھی طرح جلائیں گے، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ، پھر یقیناً اسے ضرور سمندر میں اڑا دیں گے، نصفہ اڑانا اچھی طرح، یہ دیکھو تاکیدوں کے ساتھ، لام تاکید، نون تاکید، ثقیلہ بھی تاکید کے ساتھ، دوبارہ، ہاں یقیناً ہم اسے ضرور اچھی طرح جلائیں گے، پھر یقیناً اسے ضرور سمندر میں اڑا دیں گے، نصفہ اڑانا اچھی طرح، اڑانا اچھی طرح۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ غیر اللہ کے لیے جو چیز بھی استعمال ہو رہی ہو، اس چیز کو مسمار کرنا، ختم کرنا، یہی انبیاء کا اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا وتیرہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا کہ جاؤ، جو آپ کو کہیں کوئی بت نظر آئے، کوئی مورتی نظر آئے، ایک بلشت سے اوپر کوئی قبر ابھری ہوئی کوہان نما نظر آئے، تو اس کو ایک بلشت کے برابر کر دو۔ پھر کئی عرصے بعد یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے داماد ابو الحیاج الاسدی سے یہ بات کی، ابو الحیاج الاسدی سے کی، اور ان کو یہ فرمایا کہ الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ کیا بھیجا تھا مجھے؟ کہ اللہ تدع تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ اے علی، جاؤ، آپ کو اگر کہیں کسی قسم کا کوئی مجسمہ نظر آتا ہے تو اس کو جا کے تمستہ ہو، اس کو مٹا دو، ختم کر دو۔ اسی طرح آپ کو کوئی قبر ایک بلیس سے اوپر نظر آتی ہے تو اللہ سوئی، تو اس کو جا کے برابر کر دو۔ تو آج ہمیں شرعی حکومت کے مطابق، اسلامی حکومت کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ اس وقت اللہ کے نبی حکمران تھے، حضرت علی، یہ حکمران لوگ تھے سارے۔ اب ہم اٹھ کے جا کے درباروں کو، اس طرح کی خرافات والی جگہوں کو جا کے تہس نہس کرنا شروع کر دیں ایک جوش کی بنا پر، تو ہم بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے۔ تو یہ اب کام ہے سارا حکومت کا، سربراہوں کا، وہ اپنی نگرانی میں کرائیں، ہم غلط اچھا جو ہے وہ کہتے رہیں گے۔ تو اس لیے جو بھی خلاف شرع کام ہو اس کو ختم کرنا وقت کے صاحب اقتدار اور اختیار لوگوں کے ذمہ ہے۔
جو ذمہ رعایا کے نہیں ہوتی یہ کام، صاحب اختیار لوگ کریں ساری وہ باتیں۔ ان ہمارے پاس اقتدار آ جائے، حکومت آ جائے، تو ہم سب سے پہلے یہ کام کریں گے کہ اللہ کے ساتھ جو شرک ہو رہا ہے، شرک اڈے ہیں، ان کو سمجھا کے لوگوں کو شریعت اور قانون کے دائرے میں پھر ان کو دور کریں گے، جب اللہ اقتدار اور اختیار دے گا۔ اس طرح جا کے جھپٹنا نہیں ہے، جا کے حملے نہیں کرنے سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو، فرمایا کہ یقیناً تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے، الذی لا الہ الا ھو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے، اس نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم تجھے کچھ وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو گزر چکی ہیں، ہم تجھے کچھ وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو گزر چکی ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں، جس طرح ہم نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا اور سامری کا یہ قصہ آپ کو ہم نے سنایا، اسی طرح پیغمبر ہم آپ کو کچھ اور چیزیں بیان کرتے ہیں، ما قد سبق کا جو گزر چکی ہے۔ سورہ اعراف کے اندر، سورہ ہود کے اندر بلکہ اس چیز کا تذکرہ ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان چیزوں کا کہ وقد ما سبق کا جو چیزیں گزر چکی ہیں، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، یقیناً ہم نے تجھے اپنے پاس سے ایک نصیحت عطا کی ہے۔ یہ قرآن اللہ کا ذکر، اللہ کی نصیحت ہے جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے۔ جو اس سے منہ موڑے گا یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا، یحملو بوجھ اٹھائے گا قیامت کے دن، وزرا بہت بڑا۔ جو اس سے منہ موڑے گا، پھیرے گا، یقیناً وہ قیامت کے دن بہت بڑا بوجھ اٹھائے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے، وسالہم یوم القیامت حملا، اور وہ ان کے لیے قیامت کے دن برا بوجھ ہوگا، اور وہ ان کے لیے قیامت کے دن برا بوجھ ہوگا جو نصیحت کو نہیں پکڑیں گے، نصیحت پر عمل نہیں کریں گے، گویا کہ قیامت کے دن یہ ان کے لیے بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین، ہم مجرموں کو اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے، زرقا، نیلی آنکھوں والے ہوں گے، نیلی آنکھوں والوں سے مراد سیاہ چہروں والے، سیاہ، اور فرمایا کہ سیاہ جلد والے ہوں گے، ان کے چمڑے جل کر سیاہ ہو جائیں گے۔ سیاہ یعنی نیلی آنکھوں والوں سے مراد نیل گو یعنی جلی ہوئی چمڑی والے وہ لوگ ہوں گے، جس طرح فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، بعض کے سیاہ ہوں گے، ان کی آگ میں جل جل کر چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، اب اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ جب آخرت کی ہولناکیاں، دہشت ناک مناظر دیکھیں گے، کوئی کہے گا یار ہم 10 دن دنیا میں ٹھہر کیا ہے، کوئی کہے گا 1 دن ٹھہر کیا ہے، تو آپس کے اندر وہ بڑی باتیں کر رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ یتخافتون بینہم، آپس میں چپ کے کہہ رہے ہوں گے، ان لبثتم الا عشرا، تم 10 راتوں کے سوا نہیں ٹھہرے، آپس میں کہہ رہے ہیں، کوئی کہے گا 10 راتیں۔ یتخافتون بینہم، آپس میں چپ کے کہہ رہے ہوں گے، تم 10 راتوں کے سوا نہیں ٹھہرے، ہم زیادہ جانتے ہیں، ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے، ہم زیادہ جاننے والے ہوں گے۔ نحن اعلم، فرمایا کہ نحن اعلم، فرمایا کہ ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے۔ اذ یقول امثلہم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، اور فرمایا کہ جب ان کا سب سے اچھا طریقے والا کہہ رہا ہوگا، تم کیا کہہ رہا ہوگا وہ، کہ تم جو ہے 1 دن کے سوا نہیں ٹھہرے، کہ تم 1 دن کے سوا نہیں ٹھہرے، الا لبثتم الا یوما، سب سے اچھے سے مراد کیا؟ یہ نہیں کہ ان میں سے کوئی نافرمانوں میں کوئی اچھا ہوگا، اچھے سے مراد یہ ہے کہ سب سے عقل مند جو ان میں سے ہوگا۔ کوئی کہہ رہا ہوگا 10 دن، تو ان میں سے کوئی ایک جو سمجھتا ہو کہتا نہیں بھائی 10 دن نہیں، میں تم سب سے زیادہ سمجھنے والا ہوں، میں حساب کتاب جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، ہم سب سے زیادہ جو ہے ٹھہرے تو 1 دن ٹھہرے ہیں۔ اچھے سے مراد عقل مند جو ان میں سے ہوگا، اچھے ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے، تو اچھے سے مراد سب سے زیادہ عقل مند جو ان میں سے ہوگا، وہ کہے گا کہ تم
ایک دن کے سوا نہیں ٹھہرے. چلو اسرو کو یاد کر لو. ہفتے والے دن پر یسرونک سے پڑھیں گے انشاءاللہ. جو نہیں آتا پوچھو اچھی طرح یاد کرو. یومئذ زلفا یومئذ فرمایا کہ ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے. نیلی آنکھوں والوں سے مراد کیونکہ جب جلد ان کی جلے گی سڑے گی تو نیل گوں کالی ہو جائے گی. ان کی جلد چمڑا کالا ہو جائے گا. ایسے محسوس ہوگا جیسے تھوڑا تھوڑا نیلی آمیزش ہے اس کے اندر.